نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، پیارے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام نے جس طریقے سے عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، صنعت و حرفت اور تجارت کے سلسلے میں ہدایات جاری فرمائی ہیں، اسی طریقے سے حکومت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں بھی مذہب اسلام کے اندر ہدایات نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ پائی جائیں کہ جب مذہب اسلام استنجا کرنے، بیت الخلاء تک جانے کے اصول اور آداب فراہم کرتا ہے، تو سیاست اور حکومت جس کا انسانی زندگی سے بڑا واسطہ پڑتا ہے اور انسانی زندگی پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو مذہب اسلام سیاست اور حکومت کے متعلق اصول و ضوابط اور ہدایات اور رہنمائی کیوں فراہم نہیں کرے گا؟ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اسی وقت سے اسلامی آئین اور اسلامی قانون، اسلامی آئین اور اسلامی قانون کی ترتیب کا آغاز شروع ہو چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی مدت میں جو اسلامک کانسٹیٹیوشن ترتیب دیا، وہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو تحریری طور پر پایا جاتا ہے، اور اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر اعتبار سے ان کا جو قانون ہے، ان کا جو آئین ہے، اس کی بنیاد بھی بہت سی چیزوں میں ریاست مدینہ کے قانون پر مبنی ہے۔ ریاست مدینہ کے قانون سے انہوں نے اپنی چیزیں لی ہیں۔ اس وقت جب ہم اور آپ اور خاص طور سے ہمارے ملک میں الیکشن کا ماحول ہے، لوک سبھا الیکشن، اس کے لیے ہر پارٹی میدان میں ہے، اور ہر پارٹی اپنے منشور کا، اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کر رہی ہے، لوگوں سے ڈور ٹو ڈور، در در جا کے اس کا تعارف کرا رہی ہے، بہت سے دعوے کر رہی ہے، بہت سے وعدے کر رہی ہے، اور ایسے موقع پر بہت سے اتحاد وجود میں آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا آپس میں الائنس پایا جا رہا ہے، اور ہر طرف چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، ہر پلیٹ فارم پر الیکشن کا چرچا ہے۔ صبح ہو، شام ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، ہر جگہ الیکشن کی بات ہے۔ ہمارا ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، رائے کی ادائیگی کی طاقت ہوتی ہے، اور انتخاب میں حصہ لینے کی طاقت ہوتی ہے، اور انتخابی پروسیس میں عمل دخل کرنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اس وقت بہت سی جگہوں پر الیکشن ہو چکے ہیں، بہت سی جگہوں پر الیکشن ہونے والے ہیں، اور ہر پارٹی اپنے آپ کو ملک کا ہمدرد، ملک کا خیرخواہ اور لوگوں کا خیرخواہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ کس کے دعوے میں کتنی حقانیت ہے، کس کے دعوے میں کتنی صداقت ہے، اور کس کے دعوے کے اندر کتنا مکر ہے، کتنا دجل ہے، کتنا فریب ہے۔ اس وقت الیکشن کے موقع پر تمام ملک میں بسنے والے باشندوں کا، اور بالخصوص مسلمانوں کا، اور ان تمام مسلمانوں کا جن کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، ووٹر لسٹ میں ان کا نام ہے، اپنی اس طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا ایک ووٹ یا ملک کے کسی بھی باشندے کا ایک ووٹ کسی بھی پارٹی کو اقتدار کی کرسی سے ہٹا بھی سکتا ہے اور اقتدار کی کرسی تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ جمہوریت کے اندر وزن کی گنتی نہیں ہوتی ہے، جمہوریت کے اندر سروں کو گنا جاتا ہے، کتنے سر کس کی طرف، کتنے لوگ کس کی طرف، کتنے ووٹ کس کی طرف۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کو اقتدار تک پہنچا دیتی ہیں، اور ووٹ ہی کی طاقت ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جب کوئی حکومت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی ہے، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ مکر، میرا یہ دجل زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا۔ اگر ووٹرز بیدار ہیں، ان کے اندر بیداری ہے، ان کے اندر شعور ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے ایک مرتبہ ہم کو اقتدار پر پہنچایا، وہی ووٹرز، وہی رائے دہندگان ایک مرتبہ ہم کو اقتدار کی کرسی سے ہٹا بھی سکتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت بہت اہم طاقت ہو جاتی جمہوری ملک میں، بشرطے کہ عدل و انصاف کا دورہ ہو، انصاف کے ساتھ رائے کی انجام دہی ہو، انصاف کے ساتھ ووٹوں کی گنتی اور ووٹوں کو شمار کیا جانا ہو۔ اور اس وقت جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، جس طریقے سے دین کے بہت سے کام کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے الیکشن کے اندر حصہ لینا اور اپنے طور پر اچھی حکومت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، اور اچھے لوگوں کے لیے اپنا تعاون فراہم کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اور جو لوگ برے ہیں ان سے اپنے کو دور رکھنا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس وقت کا بہت بڑا دینی فریضہ ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے ایسی حکومت کو کرسی تک پہنچانا بھی فرض ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اسلام کے ساتھ تحفظ میں رہ سکیں، مسلمانوں کے ساتھ تحفظ میں رہ سکیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ووٹ کے معاملے کو بہت ہلکے میں لیا اور کہا کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہو سکتا ہے، جب انصاف نہیں ہوتا ہے تو میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ووٹ والے دن کو اپنے گھر میں گزار دیا، آنے جانے والے رشتہ داروں میں گزار دیا، تو اس کے جو نتائج کتنے سنگین ہوں گے وہ شاید ہم سے زیادہ آپ اس سے واقف ہیں۔ ان نتائج سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اس انتخاب میں ہمیں اور آپ کو حصہ لینا ہے، اور بیداری پیدا کرنی ہے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے اپارٹمنٹ میں، اپنے شہر میں، اور جا کر لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو صحیح بات پہنچانا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اسلام کے تحفظ کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں ان کوششوں کے لیے فکر کرنا ہے۔ جبکہ ایسے موقع پر بہت سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی بنیاد پر، ملک میں ہم آہنگی کو پیدا رکھنے اور اس کو باقی رکھنے کی بنیاد پر، ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، شرپسند عناصر، جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور صرف ہمیں ہی اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں بلکہ ملک کو اور ملک کی سالمیت کو اور ملک کے اقدار کو اور ملک کے گویا کہ ان کی یہاں کی مالیت کو جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ووٹ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس ماحول میں اگر کوئی بیوی ووٹ ڈالنا چاہتی ہو اور شوہر اگر انکار کر دے، نہیں ووٹ ڈالنے نہیں جاؤ، ہم تم سے کہہ رہے ہیں، میرا حکم ہے تم ووٹ ڈالنے نہ جاؤ،
تو خوب یاد رکھیے ایسے موقع پر شوہر کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے. ایسے موقع پر شوہر کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے. اگر بیوی ووٹ ڈالنا چاہتی ہے تو شوہر اس کو روک نہیں سکتا. یہ اس کا حق ہے. اس حق کی ادائیگی میں شوہر کا کوئی اثر نہیں, کوئی پاور نہیں. اس سے ووٹ کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے. اسی طریقے سے ووٹ کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگائیے, وہ عورت جو عدت میں ہے, چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو, اور عدت کے اندر عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں, لیکن اگر الیکشن پڑ گیا اور ووٹ میں ہمارا نام ہے تو ایسی عورت کے لیے عدت کے اندر گھر سے باہر نکل کر ووٹ ڈالنا جائز ہے, اور اس کو جانا چاہیے, اپنی اس طاقت کو استعمال میں لانا چاہیے. اس لیے کہ ہار جیت کا فیصلہ عام طور پر ایک ہی ووٹ سے ہوتا ہے, باقی تو اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ووٹ ایک شہادت ہے, ایک گواہی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے یہ ملک کی خدمت کریں گے, ملک کے باشندوں کی خدمت کریں گے, ملک کے لوگوں کی خدمت کریں گے, ملک کے اندر اچھی چیزوں کو پیدا کریں گے, بری چیزوں سے ملک سے بری چیزوں کا صفایا کریں گے. تو اگر ہم اس شہادت کے اندر صحیح شہادت نہیں دیں گے, جھوٹی شہادت دے دیں گے, مال کی بنیاد پر شہادت دے دیں گے, رشوت کی بنیاد پر شہادت دیں گے, عصبیت کی بنیاد پر شہادت دے دیں گے, برادری کی بنیاد پر شہادت دے دیں گے, یا اسی طریقے سے دنیا کے چند مفادات کے پیش نظر اپنی شہادت دے دیں گے, یقین جانیے بہت لمبا نقصان اٹھائیں گے, ناقابل تلافی نقصان تک ہم اپنے آپ کو پہنچا دیں گے. ایسے موقع پر بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر تمام لوگ یکساں ہیں, تمام امیدوار ایک ہی جیسے ہیں, تو ان میں سے خیر جس کے اندر غالب ہے, شر جس کے اندر کم ہے, اس کو منتخب کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ کو منتشر بالکل نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو متحد رہنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جتنی بھی مقدار میں ووٹ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ید اللہ علی الجماع, اللہ کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ جماعت پر ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں سے چند مسلمانوں نے کسی اور کو ووٹ دیا, چند مسلمانوں نے کسی اور کو ووٹ دیا, چند مسلمانوں نے کسی اور کو ووٹ دیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے ووٹ دینے میں مخلص نہیں ہیں, لوگ اپنے ووٹ دینے میں بہت سے مفاد پرست ثابت ہو رہے ہیں. ورنہ جن مسلمانوں کا خدا ایک, جن مسلمانوں کی کتاب ایک, جن مسلمانوں کا رسول ایک, جن مسلمانوں کی حدیث ایک, تو آخر کیا بات ہے کہ جب ووٹ کی ادائیگی کی بات آتی ہے وہی مسلمان آپس میں منتشر ہو جاتے ہیں, کچھ کسی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ کسی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جب ہماری سب چیزیں ایک ہیں تو ووٹ کے مسئلے میں بھی ہماری آواز ایک ہونی چاہیے, اور وہ آواز وہ ہونی چاہیے جو قرآن کے قریب ہو, جو حدیث کے قریب ہو, جو اپنے تحفظ کے قریب ہو. ان آوازوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں, ہماری نسلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, ہماری عورتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ووٹ کے دن کو چھٹی کا دن سمجھتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, اور دوسرے رشتہ داروں کے وہاں وقت کو گزار دیتے ہیں. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں, پہلی فرصت میں ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں, اور گھر کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں, بیویوں کو ساتھ لے کر جائیں, بہنوں کو ساتھ لے کر جائیں, اور جس کا ووٹ ہے ہر ایک پولنگ بوتھ پر جا کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں. یقین جانیے کہ اگر الیکشن کے اندر ایسے لوگ اقتدار پر نہ آئے کہ جن کے آنے سے اسلام اور مسلمانوں کو کچھ غنیمت ہو سکتی ہے, تو نتائج کتنے سنگین ہوں گے, حالات کتنے زیادہ خراب ہوں گے, اسلام اور مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوگا. شاید ہم کو احساس نہیں ہے اس بات کا. بہت سے مسلمان تو معاشی صورتحال سے اتنا دوچار ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے, ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ موجودہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے. بیچاروں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, رہنے کے لیے گھر نہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, وہ بیچارے صبح سے شام تک کے چند پیسوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چند کپڑوں کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں, دکان اور مکان کے کرائے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ملک کی سیاست, ملک کی جو پولیٹکس ہے, یہاں کی جو ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں, ملک کے اندرون خانہ جو ایک دوسرے کے تئیں سازشیں چل رہی ہیں, اس کے تئیں کہاں بیداری ہے, کہاں شعور پایا جاتا ہے. ہم صبح سے شام تک کے اپنے گھر میں لگے رہتے ہیں, لیکن قوم و ملت کو لے کر, نیشن کو لے کر, ملک کو لے کر, مسلم کمیونٹی کو لے کر,
اور اسی طریقے سے ملک میں جو اچھے لوگ چلنے والے ہیں ان کو لے کر ہمارے اندر کیا جذبات پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر کیا ڈیزائر پائے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی جگہ پر الیکشن ہو چکے ہیں، کئی مرحلوں میں ہو چکے ہیں، ہمارے وہاں بھی ہونے والے ہیں۔ تو اس ہونے میں مسلمان ایک جٹ ہو کر ووٹ ڈالیں اور اچھے لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کریں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ اچھے تو ہوتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کو ووٹ دے بھی دیں گے تب بھی یہ نہیں جیتیں گے، اگر ان کو ووٹ دے بھی دیں گے تب بھی یہ نہیں جیتیں گے۔ تو ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کیجیے جن کو اگر یکجٹ ہو کر ووٹ ڈالا جائے تو وہ لوگ جیت سکتے ہیں اور آپ کے حقوق کے لیے آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کے لیے تحفظ کی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ اس موقع پر بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ووٹ کے مسئلے کو بہت اہم مسئلہ سمجھیں، اس کو کوئی سیاسی مسئلہ نہ سمجھیں، خوب جانیے سیاست بھی دین کا حصہ ہے، سیاست بھی دین کا حصہ ہے، بشرطے کہ وہ سیاست قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق ہو، وہ سیاست حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم نہیں تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمراں نہیں تھے؟ کیا مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ یقیناً عمل کرنے والے تھے۔ تو بہت سے لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی سب تو سیاست کی باتیں ہیں، سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اپنے آپ کو کہیں اعتراض سے بچانے کے لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ سیاست دین کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے شریعت دین کا حصہ ہے، جس طریقے سے طریقت دین کا حصہ ہے، اسی طریقے سے سیاست بھی دین کا حصہ ہے، بشرطے کہ دینی اصول کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا تھا کہ بعض مرتبہ تو لوگ تہجد کے پابند ہوتے ہیں، اوابین کے پابند ہوتے ہیں، نفل نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن سیاست سے ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا پالیسیاں ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی تہجدیں کام نہیں آئیں گی، ایسے لوگوں کے نوافل اور اوابین کام نہیں آئیں گی، ان کو چاہیے کہ نوافل میں کم لیں اور سیاست کے اندر حصہ لیں، اور جو لوگ ان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا رد کرنے کی، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اچھی سیاست کریں، اچھا شعور پیدا کریں، اچھے لوگوں کو کرسی تک پہنچانے کا کام کریں اور برے لوگوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اپنا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اے اللہ پاک ہم سب کے اندر دینی شعور پیدا فرمائے، اسی طریقے سے سیاسی شعور پیدا فرمائے۔ مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، جتنے لوگ ہیں اتنی رائے ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنی پسند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں، یہ قوم کا زیادہ ہمدرد ہے، وہ کہتا ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں، یہ قوم کا زیادہ ہمدرد ہے۔ میں نے وہی بات کہی، جب قرآن ایک، رسول ایک، اللہ ایک، حدیث ایک، تو مسلمانوں کا جو سیاسی شعور ہے اس کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ وہ سیاسی شعور ایک نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ مسلمان یہاں پر ہیں، کچھ مسلمان وہاں پر ہیں، کچھ مسلمان وہاں پر ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو دھچکا لگ رہا ہے، جو ان کا دینی نقصان ہو رہا ہے، جو ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے، وہ ہم سب خوب جانتے ہیں۔ اس نقصان کو ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے، اس نقصان کو ابھی بھی کم کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ اس کے اندر کوشش کیجیے، جد و جہد کیجیے، محنت کیجیے، لوگوں کو جاگائیے، خود بھی جاگیے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اس الیکشن میں اپنے آپ کو خاموش نہ رہنے دیجیے، خاموشی سے بہت مضبوط طاقتور محنت کرنے کی کوشش کیجیے اور اس طریقے سے محنت کرنے کی کوشش کیجیے کہ جو لوگ آپ کے ہمدرد ہو سکتے ہیں اللہ پاک ان کو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کا ووٹر لسٹ میں نام ہے ہر ایک ووٹ ڈالے اور پہلی فرصت میں ووٹ ڈالے اور بہت چابک دستی کے ساتھ، چوکنا رہنے کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے اس کا ووٹ ضائع نہ ہو، بہت بیداری کے ساتھ۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے ہم ووٹ ڈالنے گئے، دبانا کوئی اور بٹن جا رہے ہیں، غلطی سے کوئی اور بٹن دب گیا، بتائیے ارے ہم نے تو ارے کہا اور اتنے میں ہمارا ووٹ ضائع ہو گیا۔ بہت بیداری کے ساتھ اس حق کو استعمال کیجیے، سمجھیے، یقین جانیے، میں نے بار بار کہا اب پھر کہتا ہوں، جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طریقے سے صحیح ووٹ کا استعمال کرنا بھی دینی فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کیجیے تو انشاءاللہ جو دیگر فرائض ہیں ان کے ادائیگی کا آپ کو موقع ملتا رہے گا، ورنہ اگر آپ نے اس فرض کے اندر کوتاہی کی تو دیگر فرائض جو آپ اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں، آپ اپنی مسجد اور مدرسے کے اندر کر رہے ہیں، یقیناً اس کی کوتاہی کی وجہ سے ان تمام امور کے اندر خلل پڑ سکتا ہے اور بہت سی جگہوں پر خلل پڑا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور متحد ہو کر اس کے اندر مؤثر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.